بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پیران پیر قطب الاقطاب محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، حضور غوث پاک کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ آپ کا لقب جنگی دوست اس لیے ہوا کہ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے۔ نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مشہور تھے۔ اس معاملہ میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آ گئے اور ان مٹکوں کو توڑ دیا۔ آپ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرت نہ ہوئی، تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعے کا اظہار کیا اور آپ کے خلاف خلیفہ کو بھارا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ سید موسیٰ کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ دربار میں تشریف لے آئے تو خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ خلیفہ نے للکار کر کہا کہ آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کیے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روب دار لہجے میں جواب دیا کہ جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔ ناظرین، حضور غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام سے آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ شیخ ابو محمد الدار بانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ ناظرین، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا سیدی، آپ نے نکاح کیوں کیا؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جاتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے کمرے میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک
مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایک نور ہوتا تھا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین، آپ کی پھوپھی جان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی، لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی، اے رب العالمین، میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکاؤ فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے۔ لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔